بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری بہت ساری ناکامیوں کی کچھ وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں یہی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، اور ہم نے رکنا کہاں ہے، اور ہم نے موڑنا کہاں ہے۔ ناظرین، یہ بہت اہم ہوتی ہے آپ کی کامیابی کے لیے معلومات۔ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے تو آپ منزل پہ کیسے پہنچیں گے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ نے رکنا کہاں ہے اور آپ نے موڑنا کہاں ہے تو پھر آپ کبھی بھی کامیابی کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ یہ چیز ہر جگہ ہمیں بزنس میں بھی کام آتی ہے، ہمیں سیاست میں بھی کام آتی ہے، اور عام زندگی میں بھی کام آتی ہے۔ چونکہ بات کرنا ہے آج مجھے سیاست پر، اور جس طرح سیاست کا محور سینٹ الیکشن ہے، اور سینٹ الیکشن کو لے کر جتنی ہائٹ کریٹ کی جا رہی ہے یوسف رضا گیلانی کے بارے میں، تو وہاں سے بات شروع کرتے ہیں ہم۔ ناظرین، اگر ہم دیکھیں کہ ان کا ڈیزگنیشن کیا ہے، ان کا ڈیزگنیشن سابق وزیر اعظم پاکستان، یہ دوسرے بڑے ٹائم کے وزیر اعظم ہیں پاکستان میں، جنہوں نے 4 سال اور تقریباً 1 مہینہ کچھ دن انہیں حکمرانی کی ہے۔ اور اس سے پہلے نمبر پہ ہیں جناب نواز شریف صاحب، جنہوں نے 4 سال 2 ماہ جو اپنے تھرڈ ٹرم میں انہوں نے اپنے جو کمپلیٹ کیا ہے، سب سے زیادہ لمبا عرصہ پاکستان کا ان کے پاس ہے۔ اس کے بعد یوسف رضا گیلانی ہیں۔ ان کی حکومت جیسی بھی رہی ہو، لیکن کیا اب انہیں یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایک اپنے ہی ماتحت کے سامنے کھڑے ہوں؟ کیا یہ ان کا ڈیزگنیشن صحیح رہے گا کہ ایک سینیٹر کہلائیں، جبکہ اس کا سابق وزیر اعظم پاکستان ایک بڑا ڈیزگنیشن ہے؟ یہ آخری سٹیج ہوتی ہے پاکستان کی صدر یا وزیر اعظم۔ اس کے باوجود اگر ہم اس سے ہٹ کے سینیٹر بن میں جاتے ہیں تو کیا سینیٹر وہ بن سکیں گے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ انہیں کیوں اسلام آباد سے لانچ کیا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں اسے سندھ سے جتوایا جا سکتا تھا؟ جبکہ رحمان ملک جیسے لوگ، مصطفیٰ کھوکھر جیسے لوگوں کو جتوایا گیا ہے، تو کیا ان کا جو ڈیزگنیشن ہے یا ان کی جو سیاست ہے ان سے کمزور ہے؟ نہیں۔ ناظرین، یہ سوچیں کہ ان کو جتوانا ہی نہیں ہے مقصد۔ زرداری صاحب نہیں دیکھنا چاہتے گیلانی کو سینٹ میں۔ یہ اور بات ہے، جو لولی پاپ انہیں دیا گیا، جس طرح انہیں منایا گیا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور یہ اگر آپ یہ جو بتایا جا رہا ہے، جو ہمیں رومرز پہنچائی جا رہی ہے کہ زرداری جو گیم کھیل رہا ہے وہ عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ زرداری کی ابھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ حکومت کے لیے کوئی بڑا سیٹ اپ یا بڑا کوئی نقصان پہنچا سکے، بلکہ وہ اس وقت اس پوزیشن میں کہ اپنے آپ کو اپنا دفاع مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی سلامتی کے لیے وہ لڑ رہا ہے، تو وہاں کو کسی حکومت کو کیا کرائے گا؟ اس پر کتنے کیسز ہیں، اور کسی وقت بھی اگر اس کی حکومت جا سکتی ہے، کسی وقت اسے اٹھا کے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ تو آپ یہ چیز نہ دیکھیں کہ ان رومرز پہ نہ جائیں کہ زرداری حکومت گرائے گا۔ نہیں، زرداری حکومت نہیں کرے گا، بلکہ وہ پی ڈی ایم کو گرانا چاہتا ہے۔ اور یہ الیکشن ہار کے پی ڈی ایم کی رہی سہی ساری کسر ختم ہو جائے گی۔ ساری طاقت جو ہے، ساری جو بھاگ دوڑ ہے، وہ غبارے کی طرح پھس ہو جائے گی۔ دیکھ لینا آپ، یہ 3 مارچ کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ زرداری نہیں چاہتا کہ گیلانی صاحب یہ الیکشن جیتیں۔ اور دوسری بات، جس طرح گیلانی صاحب اور پرویز رشید اور واڈا، ان تینوں کی جو ان کا جو کیس چل رہا تھا، اس میں دونوں کی جو ہے نا، فیصل واڈا کی اور یوسف رضا گیلانی کی اپلیکیشن کو منظور کر لیا ہے، ان کے نامینیشنز کو، جبکہ پرویز رشید کے نامینیشن کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اس پر تقریباً 90 لاکھ سے زیادہ جو ہیں ان پر بقایا جات ہیں، جبکہ میڈیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 5000 کی وجہ سے اسے کیا گیا، اور عمران خان نے جان بوجھ کے یہ بل، ایک وہ رومرز اب انہوں نے پھیلانی ہے۔ اور اس طرح دیکھیں اب کیا ہو کیا رہا ہے سینٹ الیکشن میں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں جس طرح جو ہائٹ کریٹ کی جا رہی ہے میڈیا سینٹرز کے حوالے سے، کہ وہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے سامنے ڈٹ گیا اور اس کے کھڑا ہو گیا اور مقابلہ کر رہا ہے، اور یہ اور وہ۔ ناظرین، یہ سب ایک رومرز ہیں۔ یہ ہیں کون؟ یہ سپریم کورٹ کے جو ممبر، یہ الیکشن کمیشن کے جو ممبر ہیں، یہ کون ہیں؟ 2 کا تعلق سندھ سے ہے۔ ناظرین، یہ وہ ہیں، ایک JUI کا ہے اور ایک PPP کا ہے، اور جو پنجاب کی 2 ہیں ان کا تعلق نون لیگ سے ہے۔ یہ صرف یہ وفاداری کر رہے ہیں اپنی پارٹی سے، یہ وفاداری نبھا رہے ہیں اپنی اس پوسٹ پر تعینات کرنے کے لیے۔ یہ نہ پاکستان کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں، نہ ریاست کے لیے کر رہے ہیں، اور نہ عوام کے لیے۔ یہ صرف جو بھی جتنا بھی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، یہ وہی ہے جس طرح سابق نیب کے چیئرمین نے جس طرح
نواز شریف کو اور شہباز شریف کو بچایا تھا، سپریم کورٹ میں جس طرح ڈیفینڈ کیا تھا، یہ وہی کام کر رہے ہیں کیا؟ اب دیکھیں، آپ جب ایک چیز سامنے آ گئی ہے، آپ کیا پروٹیکشن دے رہے ہیں، آپ کیا سیکورٹی دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپلیکیشن لانچ کی، وہاں پہ کمپلینس ہونے گے، اس کے بعد ایفیڈیوٹ یعنی بیان حلفی لیں گے کہ وہ کوئی بھائی صاحب قرآن پہ انہوں نے حلف اٹھا کر یہ کہا تھا کہ ہم نہیں بتائیں گے، ہم ووٹ دیں گے، وہی قرآن پہ انہوں نے آن کیمرہ حلف بتایا کہ ہم نے کوئی ووٹ نہیں خریدی، تو آپ کس طرح ان پر یقین کریں گے؟ ان کے ایک ایفیڈیوٹ پر، ان کے بیان حلفی پر کس طرح آپ یقین کر سکتے ہیں؟ یہ اس قسم کی سیاست جو ہے، یہ سیاست اب نہیں رہی، یہ تجارت ہے۔ ناظرین، ہمارے ووٹوں کو جس طرح یہ بیچتے ہیں، یہ اس پہ ضرور چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ جب آپ کو ایک پارٹی آپ کو ٹکٹ دیتی ہے، جب آپ کو سپورٹ کرتی ہے، تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ اس پارٹی کے منشور کے ساتھ چلیں۔ آپ کا یہ حق ہے، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے۔ اگر آپ کو کچھ اختلاف ہے تو آپ پارٹی سے ریزائن کر دیں، ٹھیک ہے، پارٹی کسی دوسرے آدمی کو لے آئے گی۔ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ کسی بھی پارٹی کے کوئی جو مین سٹریم ڈیسیژن سے آپ ڈس ایگری کریں، کیوں کہ یہ ایک پارٹی کے خلاف جائے، یہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کو جب اختلاف کرنا ہے تو آپ استعفیٰ دے دیں، ٹھیک ہے بھائی، میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا، میرا نہیں، لیکن آپ جا کے دوسری پارٹی کو پیسوں میں اپنے ووٹ کو بیچیں، یہ غلط ہے، اسے روکنا ہوگا۔ یہ پاکستان کے مفاد کے لیے بھی اچھا ہے، اور ہمارے اعتماد کے لیے بھی کہ ہمارا ووٹ جو ہے یہ اچھے لوگوں کو جا رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، اگر آپ دیکھیں گے پارٹی میں جو ٹکٹ کشی چل رہی ہے، رسہ کشی جسے کہہ سکتے ہیں ٹکٹوں کے لیے، اس میں سب پارٹیاں برابر کی۔ جس طرح سب سے پہلے ہم اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی نے سب سے پہلے عبدالقادر کو بلوچستان سے ٹکٹ دیا، اس کے بعد فیصل واڈا کے ٹکٹ پر، اور فرح خان، اور اس طرح بہت سے چند کی بات کرتا ہوں۔ جیسے عبدالقادر ہے، عبدالقادر کو کون لایا؟ سنجرانی، جی ہاں، یہ سینٹ کے چیئرمین، انہوں نے عمران خان کو اس کو پیش کیا۔ اس سے پہلے یہ نون لیگ کا تھا اور شہباز شریف کا خاص آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اسلام آباد جو ایئرپورٹ پر، پنڈی سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر جو میٹرو اور موٹر وے جاتی ہے، اس کا ٹھیکہ اس کے پاس ہے، میٹرو ون کے پاس۔ جو ملتان میٹرو بنائی ہے اس نے، یہ اس کا ٹھیکہ بھی اس نے کیا تھا۔ اور شہباز شریف نے اس کی جتنے بھی جو سب سے زیادہ ٹھیکے شہباز شریف کے دور میں اس کو ملے، زیڈ ایک کے کمپنی کو، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے اور شہباز شریف کے شیئرز ہیں آپس میں، واللہ عالم جو بات ہے وہ کر رہا ہوں میں، اس کے میرا کوئی یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن میں نے جہاں تک سنا ہے کہ اس کے اور ان کے شیئر تھے، سب سے زیادہ کانٹیکٹ اسی کی زیڈ ایک کے کمپنی کو دیے گئے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد پھر جب شور مچا پارٹی میں تو اسے ٹکٹ واپس لے لیا گیا، اور اعظم ظہور، ایک اور ظہور ہے، ان کو دیا، آغا ظہور کو دیا گیا۔ اس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں کہ اس نے عمران خان پر، جب عمران خان بلوچستان گیا تو سب نے مل کے احتجاج کیا تھا اور انڈے وغیرہ بھی مارے تھے۔ اس قسم کی اسی طرح نون لیگ میں بھی رسہ کشی چل رہی ہے۔ اب دیکھیں، نون ان میں بڑے بڑے سینئرز جو رہنما تھے، جس طرح راجہ ظفر الحق دیکھیں آپ، وہ تقریباً اس سے پہلے 5 مرتبہ وہ سینیٹر منتخب ہو چکا ہے، سینئر ترین ہے، اسے نہیں دیا جا رہا۔ مشاہد اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کو ٹکٹ دیا گیا تھا، اسے چاہو اس کا تو اللہ تعالیٰ حساب کریں گے۔ تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ اور دوسرے اعظم تارڑ ہے، ٹھیک ہے، ان کے اور زاہد خان کے آپس میں ایک رسہ کشی ہو رہی ہے۔ پہلے شہباز شریف نے اعظم تارڑ کا سگنیچر کر دیا اس کے ٹکٹ پر، بعد میں جناب اعلیٰ زاہد خان بھی گئے، اور جس طرح انہوں نے اپروچ کر کے ابھی ان کی آپس میں رسہ کشی، دونوں کو ٹکٹ مل گیا ہے نومینیشن کے لیے، لیکن آگے فیصلہ ہوگا۔ سیف الملک کھوکھر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 35 سیٹیں ہیں، میرے پاس 35 ایم این اے کے جو میرے پاس وہ ہیں ممبرز ہیں جن کی میں خرید سکتا ہوں سیٹیں، یا میرے پاس ہیں، میری جیب میں پڑے ہوئے ہیں، مجھے ٹکٹ دیا جائے، مجھے لڑنے دیا جائے، اور میں آپ کو ایک علیحدہ سیٹ آپ کو میں پی ٹی آئی کی لے کے دوں گا۔ تو نا جی اس طرح کی سودے بازی جو ہو رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ افریدی صاحب کو انہوں نے دیا ہے کے پی کے سے، جی پی کے 6 سیٹیں ہیں نون لیگ کی، اور 5 ہیں پی 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 کی۔ اب آپ دیکھیں کہ 11 سیٹیں ٹوٹل چاہیے، 18 سیٹیں، ٹھیک ہے، اور شمیم افریدی اس کے بھائی جو ہیں، اور امجد افریدی جو ہیں، وہ پی 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 میں شامل ہو چکے ہیں، اور اب کیا کہ وہ پی پی کی وہ 5 سیٹیں۔ اب دیکھیں بالکل سامنے فرق نظر آ رہا ہے کہ
18 सीट चाहिए एक सेनेटर के लिए, और यहाँ पे जो उनके पास टोटल 11 है, फिर इसे किस तरह खड़े हो? जाहिर सी बात है, इन्होंने प्लानिंग की हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्होंने बातें की हुई है, इन्होंने वादे किए हुए हैं, और उन्होंने वोट परचेज किए हुए हैं, तभी जाके ये खड़े हो रहे हैं। तो नाज़रीन, इस चीज़ को क्लियर होना चाहिए, इस चीज़ को बिल्कुल, इसको जो है ना अपना सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस चीज़ को, मामले को बिल्कुल इतना इजी ना छोड़ें कि ये अपने इसको मजाक बना के रखते हैं, और ये पूरे इलेक्शन को वो अपने खेलें इससे, इलेक्शन से। इससे क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा? कि नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान में कोई बेहतरीन कानून साजी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब आपके पास किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होगी, पावर नहीं होगी अप्रूव कराने की, तो वो किस तरह वो कानून साजी करेगा अवाम के लिए, मुल्क के लिए? तो इसके लिए ज़रूरत है इस वक्त के जो मुनासिब जिसको भी है, जिसकी मेजोरिटी उसको मिलनी चाहिए, ख्वाह पीटीआई की है, ख्वाह पीपी की है, या ख्वाह नून लीग की है। एक और बात आखिर में करता चलूँ कि नून लीग वाले ये रूमर्स फैला रहे हैं कि एक बड़ी शख्सियत ने, जी हाँ, एक पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत ने मियां नवाज शरीफ साहब से टेलीफोन पे बात की है, और उन्हें गुस्सा ठंडा करने के लिए कहा है, और कहा है कि आप फिक्र न करें, आपकी सियासत ख़त्म नहीं हुई, आप बस्सेदारों पर बात न करें, और इस तरह हम आपके साथ हैं। और ये यहाँ पे ये बात बताना चाहूँगा अपनी तरफ से कि देखें, पाकिस्तान की सियासत, मुल्क की सूरत हाल इस वक्त किसी भी ऐसी तब्दीली या मुतबादल शख्स की मोहताज नहीं हो सकती, क्योंकि जो हालात हैं, जिस स्टेज पर इन लोगों ने पाकिस्तान को पहुंचा दिया है, अब वहां पर आप अगर किसी और खिलाड़ी को लाकर उसे खिलाएंगे तो वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इमरान खान अच्छे फैसले कर रहा है, मजबूत फैसले कर रहा है, वक्ती फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि देर पा फ़ायदे के लिए वो फैसले कर रहा है। तो उसके लिए आपको उसे वक्त देना होगा। अगर आप कोई भी ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे, कोई भी ऐसा स्टंट खेलने की कोशिश करेंगे, तो यकीन मानिए आप कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि अब 90 की और 2000 की सियासत नहीं, ये 2020 की और 2021 की सियासत है। अब आवाम जो हैं, आवाम का जो मिजाज और है, पहले वाला मिजाज नहीं है। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज हर इंसान को शऊर आ चुका है। इमरान खान ने एक शऊर दे चुके हैं इतना कि अब इतना आसान नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे नून लीग के जो हैं वर्कर्स हैं, उनको जो नवाज शरीफ ने जो सोच दी है, वो सोच से उनको हटाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह इमरान खान ने जो सोच, जो फिक्र पैदा कर दी है कौम में, कौम के नौजवानों में, उसको इतनी आसानी से अब शिकस्त देना किसी सेलेक्टर के पास की बात नहीं है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सब रूमर्स हैं कि सेलेक्टर्स अब तब्दील करना चाहते हैं, अब बैलेंस करना चाहते हैं। जो सेनेट में जो इलेक्शन हुआ था चेयरमैन के अदम एतमाद का, उसको बैलेंस करके अब यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाएंगे। ये सब रूमर्स हैं, आप इस पर काम मत करें और अपना काम जारी रखें। इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान को तरक्की मिलेगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मिलेगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।